بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ احباب وقار، آج پھر ہم درس حدیث کے بہت ہی پیارے عنوان کے ساتھ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ اس حدیث پاک پر ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک سیاست میں کیوں آئی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے احباب وقار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لفظ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میرے حضور علیہ السلام کی زبان ہے، عربی زبان قبر کی زبان ہے، اور عربی زبان جو ہے حشر کے میدان میں بولی جائے گی، اور جناب علی جی عربی زبان جنت کی زبان ہے۔ اس لحاظ سے جو کانگریس کے ماننے والے ہیں اور یہود و نصارہ کے پٹھو ہیں، مغربی تہذیب کے چاپلوس ہیں یا خود مغربی تہذیب والے، انہیں تو دور کا بھی سیاست سے کچھ واسطہ نہیں ہے، ان کا تو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے، کیونکہ یہ تو لفظ ہی پہلے عربی زبان کا لفظ ہے، میرے حضور علیہ السلام کی زبان عربی زبان۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی دیر پہلے سے ارشاد فرما گئے کہ تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب، نجدی کانگریسی حاسدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب وقار، خیر لفظ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس لحاظ سے بھی، اور میرے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبیوں کے وارث ہیں، اس لحاظ سے بھی سیاست تو نیک لوگوں کا حق بنتا ہے، سیاست تو دینداروں کا حق بنتا ہے، سیاست تو دین کے ورثاء کا حق بنتا ہے۔ احباب وقار، میرے آقا حضور علیہ السلام کا ارشاد حدیث شریف ہے، ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، ارشاد فرمایا چونکہ ہم نے ابھی تک جو سیاست دیکھی ہے، ہمیں جو سیاست دیکھنے کو ملی ہے، یہ وہ سیاست ہے جس میں جھوٹ ہے، یہ وہ سیاست ہے جس میں فراڈ ہے، یہ وہ سیاست ہے کہ جس میں ضمیر بکتے ہیں اور ضمیر خریدے جاتے ہیں، یہ وہ سیاست ہے جس میں قوم کی بیٹیاں، عافیہ صدیقی جیسی بیٹیاں بیچی جاتی ہیں۔ اب آپ وقار، اسی وجہ سے آج کل کے لوگ، ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست گندی ہے اور سیاست شاید کہ گندے لوگوں کا کام ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے جتنے نبی تھے سب کے سب سیاست دان تھے اور سب سیاست فرماتے تھے۔ سیاست کا معنی کیا ہے؟ لفظ سیاست کا سب سے پہلے معنی جانیے، اور یہ جتنے پی ٹی آئی، نون لیگ اور کاف لیگ جتنے بھی ہیں، ان سب کو میرے خیال میں ان کی ضروریت کسی بڑے کو بھی اس کا معنی نہیں آتا ہوگا۔ سیاست کا معنی ہے کہ بگڑے ہوئے کو سنوارنا، اور انہوں نے تو سنورے ہوئے کو بھی بگاڑ دیا۔ احباب وقار، نبی میرے حضور نے ارشاد میں بنی اسرائیل کے تمام نبی سیاست دان تھے، سیاست فرماتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کو، بگڑے ہوئے معاشرے کو نبی سنوارتے تھے الحمدللہ۔ اور اسی لحاظ سے پتہ یہ چلتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق کہ سیاست کی ہر دور میں دو قسمیں رہیں، سیاست کی دو قسمیں، جیسے علماء کی دو قسمیں، علماء حق اور علماء سو، پیروں کی دو قسمیں، پیر جو ہیں دین کے وارث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور غیرت، حیا اور ختم نبوت کا درس دینے والے، اس کے محافظ، قربانیاں دینے والے، اور علماء جو ہیں، پیر جو ہیں دو نمبر، اپنے حجروں میں بیٹھے ہوئے اور جناب علی جی نذرانے پٹورنے والے، لوٹنے والے، یہ پیر سر کی پیڑ جو ہے۔ احباب وقار، اسی طرح جس طرح پیروں کی، علماء کی دو قسمیں، اسی طرح سیاست کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک شیطانی سیاست اور ایک رحمانی سیاست۔ احباب وقار، اگر سیاست کے میدان میں نمرود آئے تو یہ شیطانی سیاست ہے، اور سیاست کے میدان میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آ جائیں تو یہ رحمانی سیاست ہے۔ اگر سیاست کے میدان میں نمرود آئے، فرعون آئے تو یہ شیطانی سیاست ہے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے تو یہ رحمانی سیاست ہے۔ احباب وقار، اگر ابو جہل جیسا بدماش آئے، عیاش آئے تو یہ شیطانی سیاست ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو یہ رحمانی سیاست ہے۔ احباب وقار، اگر خارجی آئے تو یہ شیطانی سیاست، مولا علی آئے تو یہ رحمانی سیاست، اور جناب علی جی احباب وقار، اگر اسی سیاست کے میدان میں بلوائی آئے تو یہ شیطانی سیاست، اور سیدنا عثمان غنی آئے تو یہ رحمانی سیاست، اور جناب علی جی منکرین زکوٰۃ آئے تو یہ شیطانی سیاست، اور صدیق اکبر آئے تو یہ رحمانی سیاست۔ آج کے دور کی بات کیجیے آپ، آج کے دور میں اگر جناب علی جی ختم نبوت کے ڈاکو اور عاشق رسول ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے والے، اور جناب علی جی یہ بیٹیاں نچانے والا خان آئے اور وہ گنجے آئیں،
اور قوم کا ملک کا سودا کرنے والی عافیہ صدیقی کو بیچنے والے اور احباب ذی وقار یہ پیپل پارٹی کے بدماش جو جناب علی قادیانیوں سے رشتہ داری کریں اور جا کر کے ہندوؤں کے بتوں کے سامنے ان کے جھوٹے خداؤں کے سامنے دودھ چڑھائیں مورتیوں پر، ان جیسے بدماش عیاش آئیں اور تو پھر جناب علی یہ شیطانی سیاست ہے۔ اور ختم نبوت کا علم بلند کر کے احباب ذی وقار ختم نبوت کا جھنڈا لہراتے ہوئے اور نعرہ لگاتے ہوئے عافیہ صدیقی جیسی بیٹیوں کی آواز سن کر کشمیر، افغانستان، چیچنیا، بوسنیا، مسجد اقصی، بیت المقدس کے لہو لہو مسلمان جو ہیں ان کے لیے سہارا بن کے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اگر ویل چیئر پر بیٹھا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ میدان میں آئیں تو یہ رحمانی سیاست ہے۔ احباب ذی وقار اب آپ کے اور میرے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ ہمیں شیطانی سیاست کا ساتھ دینا ہے یا رحمانی سیاست کا ساتھ دینا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رحمانی سیاست بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں۔